بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سے سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین میں رگڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدہ میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ کانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نماز شہنشاہ کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے، اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے، جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 کی نمازوں کا احترام کرتا رہے، ان کے رکوع اور سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرتا رہتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے۔ آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے یعنی جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا، تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف پوری طرح توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے تو وہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، حساب سے محفوظ رہے گا۔ جزاک اللہ۔